بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے ہر قسم دعا کو قبول فرمائیں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ انسان کے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے، خواہ وہ مسئلہ رزق کا ہو، وہ رشتے کا ہو، وہ کسی کاروبار کے بارے میں ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی رکاوٹ اور کوئی بھی بندش ہو، تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ وہ تمام رکاوٹ اور بندشوں کو دور فرمائیں گے۔ وہ اسم اعظم کے نام سے مشہور ہے وہ وظیفہ، اور بہت زبردست وظیفہ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا سب سے بڑا نام جو اسم اعظم کے نام سے عام طور پر مشہور ہے، ان دو آیاتوں میں ہے، بشرط یہ کہ اخلاص سے پڑھی جائے۔ وہ آیات یہ ہے، وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ، اور دوسرا آیات الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سارے بتائیں گے کہ اس کے بارے میں کس طرح یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ تمام تفصیلات بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ اسم اعظم یہ اللہ جل شانہ کا وہ نام ہے کہ اس کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ ہر قسم دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور یہ دو آیاتوں میں ہے، ان دو آیاتوں میں ضرور ہے۔ البتہ اسم اعظم کی تعین میں روایت مختلف وارد ہوئی ہے، اور یہ عادت اللہ ہے کہ ہر ایسی چیز جو بہت اہم ہو تو اس میں اخفاء اللہ جل شانہ اخفاء فرماتے ہیں، کیونکہ جس طرح شب قدر ہے اس کے تعین میں بھی اخفاء ہے، اس طرح جمعہ کے دن دعا اللہ جل شانہ قبول فرماتے حدیث میں آتا ہے، اس میں بھی اخفاء ہے، اختلاف ہے۔ اور اس طرح رمضان مبارک میں اللہ جل شانہ دعا کو قبول فرماتے ہیں، دن میں وہ کون سا وقت ہے، کون سے گھڑی ہے، بعض حدیثوں میں وہ افطاری کا وقت ہے اور یا عصر کے وقت ہے، بہت وارد ہوئے ہیں روایت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل فرماتے ہیں کہ شیاطین ان دو آیاتوں سے زیادہ کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی یہ دو آیات شیاطین پر بہت زیادہ باری ہے، وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا الحی القیوم۔ اس طرح ابراہیم بن وسمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مجنون پر اگر ان کو پڑھا جائے تو اس کے لیے بہت مفید ہے، اور اس طرح اگر کوئی بچہ ڈر رہا ہو تو ان پر پڑھا جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ یہ مفید ہے، بچہ زیادہ رو رہا ہو تو اس پر بھی پڑھا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہے۔ اور اس طرح فرمائے کہ عرش کے کونوں پر لکھی ہوئی ہے یہ، اور ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بچوں کو اگر ڈر لگتا ہے یا نظر کا اندیشہ ہو تو ان دونوں آیاتوں کو لکھ کر اس کے گلے میں ڈالے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ تعویذ بنا کر تو اللہ جل شانہ اس کی برکت سے اس کو بہت فائدہ عطا فرمائے گا۔ اور امام شامی رحمۃ اللہ علیہ، شامی رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے کہ اس میں ضم لفظ اللہ ہے، فرمایا کہ یہ لفظ اللہ ہے، اور لفظ اللہ اس میں ان دو آیاتوں میں ہے۔ تو علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے۔ تو اس طرح مختلف روایات اس کے بارے میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اسم اعظم لفظ اللہ ہے، بشرط یہ کہ اس پاک نام کو لے کر تیرے دل میں اس وقت اللہ جل شانہ کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔ اس طرح فرمائے کہ عوام کے لیے اس پاک نام کو اس طرح لینا چاہیے کہ جب یہ زبان پر جاری ہو تو عظمت اور خوف ہو، اور خواص کے لیے اس طرح پڑھا جائے کہ اس پاک نام لیتے وقت ذات و صفات کا بھی لحاظ ہو، اور اخص الخاص کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ذات پاک کے سوا دل میں کوئی چیز بھی نہ ہو۔ تو مختلف قسم روایت آئے ہوئے اسم اعظم، بہرحال اسم اعظم ان دو آیاتوں میں سے کسی ایک آیات میں ضرور ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ جل شانہ قبول فرماتے ہیں۔ تو ان دو آیاتوں کو کسی بھی وقت
7 مرتبہ پڑھے، یعنی دن میں کسی وقت 7 مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر ان 2 آیاتوں کو 7 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد دعا مانگے، وہ رزق کے بارے میں ہو، دولت کے بارے میں ہو، رشتے کے بارے میں ہو، شادی کے بارے میں ہو، اور کسی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، تو اللہ جل شانہ. اور یہ وظیفہ 41 دن کرنا ہے، 41 دن یا 7 دن یا 21 دن یہ وظیفہ کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کی برکت سے تمام مشکلات دور فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ وہاں سے انسان کو رزق دے گا جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو. دوستو وظیفہ خود کرے اور آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو اور سب اس سے فائدہ اٹھائے اور کوئی بھی اس سے محروم نہ ہو جائے، اور یہ وظیفہ ضرور کرے. والسلام.